السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ آج آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ کے پاس موبائل ہیں تو وہ فائل آپ موبائل میں کھول لیں، کیونکہ یہاں پہ وہ اسکرین انہوں نے اٹیچ نہیں کیا آج۔ تو اگر ممکن ہو تو آپ کے پاس نہیں ہے وہ فائل آپ کے پاس ہے؟ فائل نہیں ہے؟ جو آپ نے آن لائن ایک سوال کیا ہے کہ روایات میں ام بانا کب استعمال کرتے ہیں، تو یہ آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ ویسے اس میں کوئی بہت زیادہ اتفاق نہیں ہے، یہ جو مختلف صیغے ہیں حدثنا اخبرنا انبانا وغیرہ، اس میں کچھ میں تو وہ مینشن کرتے ہیں کہ اس کے کچھ رولز ہیں کہ کب کسی نے اس صیغے سے بیان کیا ہے، لیکن اس میں کوئی بہت مسلمہ بات نہیں ہوتی کہ جب بھی جس نے یہ صیغہ بیان کیا ہے تو اس نے اسی طرح یعنی ڈائریکٹ سنا ہے یا نہیں سنا۔ تو ایسا کبھی کبھار ہوتا بھی ہے، لیکن بہت ساری جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں، بہت سارے مصنف ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا ہوتا۔ ہم تھوڑا سا اذان کا ویٹ کر لیتے ہیں، اذان ختم ہوتی ہے انشاءاللہ پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله۔ لا حول ولا قوة إلا بالله۔
لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان جی پچھلی کلاس میں ہم نے یہ کچھ اصطلاحات دیکھی تھی. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ثابت ہو ایمان کی حالت میں اور ان کی وفات بھی ایمان پہ ہوئی ہو. تابعی کا یہی معاملہ صحابی کے ساتھ. مخضرم کون تھے؟ مخضرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لائے لیکن ان سے ملاقات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی. تحمل الحدیث، حدیث کو کیری کرنا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیث کا تحمل کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کو اٹھانا، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نہیں ویسے جنرلی ایک شخص ایک سیکنڈ جی جی سوری ٹھیک ہے. سننے کی جہاں تک بات ہے یعنی لینا، حدیث کا لینا، اب وہ کتابت کی فارم میں ہو یا سننے کی فارم میں ہو، لیکن محدث سے اس حدیث کو اخذ کرنا جو ہے یہ تحمل ہوگا. اور پھر ادا کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کو ادا کرنا یعنی کہ اس کو پھر آگے بڑھانا ہے. یعنی جب وہ اسٹوڈنٹ بنیں گے تب تحمل ہو رہا ہوگا، اور جب وہ خود شیخ بن رہے ہوں گے تو پھر وہ ادا ہو رہی ہوگی. اور کتابت الحدیث، اس کا تعلق کتابت سے ہے حدیث کی. ٹھیک ہے جی. حدیث کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ اس اعتبار سے 4 قسمیں. الحدیث القدسی، اس میں نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. حدیث مرفوع کا مطلب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. موقوف صحابی کی طرف. اور مقطوع ان کے بعد جن کی طرف بھی. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر یہ 2 اصطلاحات ہیں، ایک ہے التابع اور دوسری ہے الشاہد. ٹھیک ہے. مائک ہے کسی کے پاس یا آج آپ آن لائن پڑھ لیں پہلے جی؟ التابع کی تعریف بھی پڑھیں اور الشاہد کی تعریف بھی پڑھیں. میں کچھ کریکٹ نہیں کروں گا آپ کو بیچ میں، اور جو کوئی اور اسٹوڈنٹ ہوں گے یا آن کیمپس کے آن لائن کے وہ کریکٹ کریں. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. التابع هو الحدیث المشارک لحدیث آخر لفظا ومعنى لفظا ومعنى او معنى فقط مع الاتحاد فی الصحابی. التابع، تابع وہ ہے، وہ حدیث ہے جو کہ مشترک ہو لحدیث آخرہ یا آخرہ ہے کہ پتہ نہیں آخری ہے تو آخرہ وہ دوسری حدیث سے مشترک ہو لفظ میں یا معنی میں یا صرف معنی میں. مال اتحاد فی الصحابی، اس میں خاص بات یہ کہ مشترک ہونا چاہیے یعنی کہ کامن ہونا چاہیے صحابی کا بھی جن سے روایت ہوئی ہے. صحیح. اور شاہد پہلے آپ ریڈ کریں گے، آپ بتائیں گے، پھر دوسرے کریکٹ کریں گے انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ. الشاہد هو الحدیث المشارکی، حدیث المشارک لحدیث آخر، یہ اس کا نہیں سمجھ آ رہا سر، آخرہ ہے کہ پتہ نہیں آخر. صحیح، چھوڑ دیں آگے چلیں. لفظا و معنی او معنی فقط مع الاختلاف فی الصحابی. الشاہد، شاہد وہ ہے، وہ حدیث ہے جو کہ مشترک ہو حدیث میں بحدیث آخر کسی اور حدیث سے لفظی طور پہ اور معنی طور پہ یا صرف
جی جی اچھا آپ کا مائک انمیوٹ ہو گیا. مختلف ہے. ٹھیک ہے سر. پھر ٹھیک ہے جی. آخرو کا کیا ہے؟ آخر ہے کہ آخرو ہے؟ جی آخرہ کیا کچھ سمجھ ہے؟ سمجھ جی کہاں پہ انہوں نے کچھ آگے پیچھے ہوئی ہیں یہ؟ هو الحدیث المشارکو ہے یا مشارکہ ہے یا مشارکہ کیا ہے یہ لیکن کس؟ سر صفت ہے نا، صفت ہے حدیث کی جو ہوگی وہی اس کی بھی ہوگی. اب آپ نے ویٹ کرنا ہے، اب آپ نے ویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ میوٹ کر لیں پلیز. بسم اللہ. جی هو الحدیث الشاہد هو الحدیث المشارق مشارکہ ہے مشارکی ہے مشارق الحدیث الحدیث المشارک. کاف پہ اعراب کیا پڑھیں گے؟ المشارق. اعراب کیا پڑھیں گے؟ رفع نصب یا جر؟ یہ پیش ضمہ پڑھیں گے ضمہ. یعنی کہ رفع پڑھیں گے. رفع کیوں پڑھیں گے؟ بارک اللہ فیک. یہ حدیث کی صفت ہوگی تو هو الحدیث المشارک. ٹھیک ہے. مشارکو کس چیز کا صیغہ ہے؟ مشارکو. اگر ہم اس کو فاعل لام کی ٹرمز میں لائیں یعنی اس کا وزن نکالیں تو جی مفاعل. مفاعلو کا اگر میم ہٹا کے یا لگا دیں تو کیا بنا؟ یفاعلو. یفاعلو کا ماضی کیا بنے گا؟ یفاعلو کا ماضی کیا بنے گا؟ یفاعلو. یا ہٹا دیں کیا بنا؟ فاعل. یفاعلو مصدر جاہد یجاہد مجاہد نہیں ہوگا، مجاہد تو اسم الفاعل بن جائے گا، جہاد کرنے والا. قاتل یقاتل مفاعلتن. مفاعلتن یا پھر فعال. ٹھیک ہے. لیکن مفاعلہ زیادہ کا میں نے فاعل یفاعل مفاعلتن. جاہد یجاہد مجاہدتن. قاتل یقاتل مقاتلتن. شارک یشارک مشارکتن. مشارکتن مصدر، یشارک مضارع، اور اس سے پھر اسم الفاعل کس وزن پہ آئے گا؟ مفاعل. اور اسم المفعول کس وزن پہ آئے گا؟ مفاعل. ٹھیک ہے. مفاعل عین پہ کسرہ کے ساتھ اسم الفاعل اور عین پہ فتحہ کے ساتھ اسم المفعول. تو الحدیث المشارک یعنی یہ شرکت کرنے والی ہے. ٹھیک ہے. وہ حدیث ہے جو کہ شرکت کرتی ہے. لحدیث آخر ہے یا آخر ہے؟ آخر. آخر کا معنی کیا تھا؟ سیکنڈ یعنی دوسری. یہ ایسی حدیث ہے جو کہ مشارکت کرتی ہے، کامن ہوتی ہے کسی دوسری حدیث سے لفظاً و معنی، لفظی اور معنوی طور پہ، یعنی الفاظ بھی سیم ہے اور معنی بھی سیم ہے. او معنی فقط یعنی معنی سیم ہے، لفظ میں تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے، جیسے جلسہ ہے اور ایک جگہ پہ قاعدہ ہے، دونوں کا معنی بیٹھنے کا ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں. تو یہ حدیث ایسی ہے جو کہ دوسری حدیث سے مشارک ہے، لفظی اور معنوی طور پہ بھی، یا پھر کم از کم معنوی طور پہ. اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ مع الاتحاد فی الصحابی، کہ روایت کرنے والے صحابی ایک ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہوگی تابع. میں اس کا کانسیپٹ کلیئر کرتا ہوں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. الشاہد کیا ہے؟ باقی چیزیں سیم ہیں. هو الحدیث المشارک لحدیث آخر لفظا و معنی او معنی فقط مع الاختلاف فی الصحابی. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کیا دیکھا تھا؟ حدیث اگر ہم حسن لذاتی کی بات کریں، حسن لذاتی ہم نے دیکھی تھی جس کے کہیں نہ کہیں کسی راوی میں ضابطے کی کمزوری آ گئی، پرفیکٹ لیول کا نہیں جا رہا، کمزوری آ گئی، تو ہم نے اس کو کہہ دیا حسن لذاتی. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ایسی حدیث کو اگر دوسری احادیث سے کیا مل جائے؟ سپورٹ مل جائے تو اس کا درجہ بلند ہو سکتا ہے. تو یہ ہم سپورٹ جو ڈھونڈیں گے اس سے اس کا تعلق ہے کہ وہ سپورٹ کہاں سے آ رہی ہے. تو کبھی ایسا ہوگا کہ ایک ہی صحابی سے مختلف اسناد جنریٹ ہو رہی ہوں گی، کہ ایک صحابی کے مثال کے طور پہ 2 اسٹوڈنٹس تھے،
اسٹوڈنٹ اے اینڈ اسٹوڈنٹ بی. اسٹوڈنٹ اے سے جو سند آ رہی ہے اس میں ہمیں کوئی ایسا شخص مل رہا ہے جس کا ضابطہ کمزور تھا, اس وجہ سے ہم نے حسن لذاتی کا. پھر ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کیا اس حدیث کی یعنی ایسی حدیث کی کوئی اور سند بھی ہے. جب ہمیں کوئی اور سند ملتی ہے اور اگر اس سند کے صحابی سیم ہوتے ہیں, یعنی انہی صحابی نے آگے بیان کیے کسی اور سند سے آ رہی ہے, تو ایسی پھر جو سند ہوگی وہ اس کی کیا کہلائے گی, وہ اس کی تابع کہلائے گی. یعنی اس سند کا کوئی تابع مل گیا ہے. کیا معنی ہوگا کہ یا تو یہی الفاظ ہیں یا پھر کم از کم یہی معنی ہے, اور اس حدیث کے لیے ہمیں ایک اور سند مل گئی ہے, اور وہ سند بھی کیسی ہے کہ اس کا صحابی سیم ہے. ٹھیک ہے, تب ہم کیا کہیں گے کہ یہ حدیث اس کی تابع ہے. اور دوسری کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ الفاظ بھی سیم ہو یا کم از کم معنی سیم ہو, سند ڈفرینٹ ہے اور ڈفرینٹ صحابی بھی ڈفرینٹ ہے. تب کیا کہلایا جائے گا کہ اس کا کوئی شاہد موجود ہے. ٹھیک ہے, ایک حدیث ہے ہمارے پاس, ہمیں اس کی سند میں کوئی ایشو آ رہا ہے یا اگر ایشو نہیں بھی آ رہا, اور ہمیں ایک اور سند ملتی ہے. اب وہ ہو سکتا ہے یعنی حدیث کے الفاظ یا تو بالکل ایگزیکٹلی سیم ہے یا کم از کم معنی سیم ہے, بات ایک ہی ہو رہی ہے. تو اب ایک پاسبلٹی ہے کہ یہ اس کی تابع ہو یا اس کی شاہد ہو. تابع کا معنی کیا ہوگا کہ سند ویسے باقی چیزیں مختلف ہیں لیکن صحابی سیم ہے, کم از کم صحابی سیم ہے. ہو سکتا ہے اور بھی کوئی سند میں اور بھی لوگ سیم ہو, تابعی بھی ہو سکتا ہے سیم ہو, لیکن صحابی کم از کم سیم ہونے چاہیے. اگر صحابی سیم ہوں گے تو اس کو تابع مل گئی, اور اگر صحابی سیم نہیں ہے, صحابی دوسرے ہیں, تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کو شاہد مل گیا. ٹھیک ہے, یعنی کہیں پہ آپ کے پاس لکھا ہوگا کہ یہ سند تو ضعیف تھی لیکن اس کو کوئی تابع ہے یا اس کا کوئی شاہد ہے. یعنی کیا معنی ہوگا کہ یہی الفاظ جو ہیں وہ دوسری سند سے ثابت ہو رہے ہیں, چونکہ دوسری سند سے ثابت ہو رہے ہیں تو وہاں سے کہیں نہ کہیں اس کو تقویت شاید مل جائے. ٹھیک ہے جی, تو یہ اس کانٹیکس میں اصطلاحات ہیں دو, تابع کی اور شاہد کی, کہ سیم الفاظ یا کم از کم معنی سیم ہو, اس کے لیے دوسری سند ہے. سند میں اگر صحابی سیم ہے تو ہم کہیں گے یہ اس کا تابع ہے, اور اگر صحابی ڈفرینٹ ہے تو کہیں گے کہ یہ سند اس کی شاہد ہے. ٹھیک ہے, آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ جی بہت ساری ایسا ہوتا ہے, جی بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جی, اور یہ تابع اور شاہد زیادہ ضرورت کب آتی ہے, جب کوئی حدیث ایسی آتی ہے جس کی سند میں ایشو آ رہا ہو, تو پھر چیک کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ بات کسی اور سند سے بھی ثابت ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ سند جب ڈھونڈتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی تابع مل جائے یا کوئی شاہد مل جائے. ٹھیک ہے جی, دو حدیثیں ہیں یعنی دو حدیثوں کے الفاظ مختلف ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک دوسرے کی تابع کرائیں گی. جی میں اگر اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں, مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی صحابی کو. ٹھیک ہے, ان صحابی نے آگے جو ہے دو تابعین کو بتا دی. ٹھیک ہے, اور انہوں نے پھر اپنے اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا دی. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پہ یہ میرے پاس یہ سند آئی اور اس سند میں ایشو آ رہا ہے کہ بھئی یہاں پہ جو شخص ہے اس کا ضابطہ کمزور ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے محدث نے بیان کی, تو ہم چیک کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ والے جو کلمات ہیں کیا یہ کلمات کسی اور سند سے ثابت ہیں یا نہیں ہیں. تو اگر سند دوسری ملتی ہے جس میں صحابی سیم ہے تو یہ اس کی تابع کہلائے گی. یعنی وہ آپ یہ کہنا چاہیں کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے تابع ہیں, بالکل ایک بات ہوگی کہ اگر ایک دوسرے کی تابع ہے تو دوسری اس کی تابع ہوگی. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور صحابی بھی روایت کر رہے ہوں اپنی سند کے ساتھ, تو اگر وہ سند بھی مل جاتی ہے تو وہ بھی اس کو تقویت دے گی, اس کو اسٹرینتھ دے گی. بس ان دونوں کے ناموں میں یا اصطلاحات میں کیا فرق ہوگا کہ یہ اس کی شاہد کہلائے گی. ٹھیک ہے, شاہد اور تابع کس معنی میں کہ یہ اس کے متن کو یا اس کے کم از کم معنی کو تقویت دے رہے ہیں کہ یہ بات ہمیں اور اسناد سے بھی اور طرق سے بھی جو ہے وہ ملی ہے. تو اگر ایک طریقے میں کوئی ڈیفیکٹ آ رہا تھا تو دوسرا طریقہ جو ہے دوسری سند جو ہے وہ اس کو کریکٹ کر لے گی. اسی لیے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بک آف حدیث میں دیکھیں گے الفاظ سیم ہے لیکن اس سند پہ محدث نے کہا ہوگا کہ اس سند کا حکم جو ہے وہ ضعیف ہے, لیکن ویسی ہی حدیث وہی حدیث دوسری کتاب حدیث کی کتاب میں وہاں پہ صحیح ہوگی. تو معنی کیا تھا
کہ یہ ضعیف کس وجہ سے تھی, اس سند کی وجہ سے ضعیف ہے, لیکن یہی کلمات دوسری جگہ پہ دوسری سند کے ساتھ صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو جو اس کی تفسیر ہے, جو کہیں پہ ایسا ہوگا محدث نے لکھ دیا ہوگا ضعیف, لیکن جب آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے تو وہاں پہ اس کی شرح میں کیا ہوگا کہ یہ سند ضعیف ہے لیکن اس کے توابع یا شواہد موجود ہیں جس کی وجہ سے اس پہ عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یا کبھی ایسا ہوگا کہ سندن ضعیف ہے معنن یا متنن صحیح ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ پرٹیکولر سند جو ہے پرابلمٹک ہے لیکن دوسری اسناد سے اس کو سپورٹ ملتی ہے. اس سند کو کیوں آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ یہ پرابلمٹک ہے؟ کیونکہ اگر اس سند سے کوئی اور متن آ رہا ہوگا تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب تک اس کو کوئی شاہد یا تابع نہ مل جائے. ٹھیک ہے, لیکن وہ پہلی والی حدیث کے متن کو چونکہ سپورٹ مل رہی تھی اس وجہ سے اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا تھا. لیکن یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ اس پرٹیکولر سند میں کوئی پرابلم ہے اس وجہ سے وہ اس سند پہ ہو سکتا. جی, مثال کے طور پہ, مثال ہائپوتھیٹیکلی آپ سنن نسائی پڑھ رہے ہیں, سنن نسائی میں آپ ایک حدیث پڑھتے ہیں, اب امام نسائی نے اپنی سند کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے, ان کے مختلف روات ہیں, پھر تابعی ہیں, پھر صحابی ہیں, ان پہ کسی اس پرٹیکولر نریشن پہ کسی محدث نے حکم لگایا کہ بھائی اس میں یہ راوی ہیں جو پرابلمٹک ہے, اس وجہ سے یہ سند ضعیف ہے. اب انہی کلمات کے ساتھ یا اسی معنی میں آپ کو حدیث مل جاتی ہے مثال کے طور پہ سنن ترمذی میں, اور وہاں پہ حکم لگا ہوا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے, فرق کیا ہے؟ دونوں کی سند مختلف ہے. امام ترمذی نے ہو سکتا ہے دوسری سند سے روایت کی ہو, تو وہ سند چونکہ صحیح ہے اس وجہ سے انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے. لیکن سوال آتا ہے کہ بھائی جب یہ معنی جو ہے یا یہ الفاظ جو ہیں جب یہ امام ترمذی نے بھی روایت کیے ہیں اور وہاں پہ ہم اس کو صحیح کہہ رہے ہیں, تو یہاں پہ نسائی میں ہم اس کو ضعیف کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ کہ یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ سند پرابلمٹک ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس سند سے کوئی اور روایت بھی آ رہی ہو, تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی چونکہ وہاں پہ اس کو صحیح کہہ دیا تو یہاں پہ بھی اس کو صحیح کہنا چاہیے, ایسا نہیں ہوگا. اس سند سے جو بھی بات آئے گی, اگر سند میں پرابلم ہے تو اس سند سے جو بھی بات آئے گی وہ پرابلمٹک ہوگی. وہ پرابلم کب ریزالو ہوگا؟ جب اس کو کسی اور سند سے تقویت مل جائے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہ یعنی جو اس پہ حکم لگا رہے ہوں گے وہ یہ نہیں کہیں گے بھائی چونکہ یہ سند پرابلمٹک تو تھی لیکن اس متن کو کہیں سے سپورٹ مل گئی تو میں اس کو بھی صحیح کہہ دوں, کیونکہ اگر اس کو صحیح کہا تو ریڈر یا جو اور جانچ پڑتال کر رہا ہوگا وہ کیا سمجھے گا کہ آپ نے اس سند کو صحیح کہا ہے. جب آپ نے اس سند کو صحیح کہا ہے تو اگر یہ سند کہیں اور بھی مجھے ملے گی تو میں اس کو بھی صحیح کا حکم دوں, تو ایسا نہیں ہوگا. یہ حدیث ضعیف ہے. ٹھیک ہے, دونوں, جی 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 صحیح, جی 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 بالکل. یہی وجہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں کہ اتنی آرام سے ہم کہہ دیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے, یہ باتیں اتنی آرام سے نہیں کہنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں جو تخصص کرتے ہیں, جو اسپیشلائزیشن کرتے ہیں, وہ بہت کیئرفل ہوتے ہیں کہ ایک حدیث کو یہ کہنا کہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو پوری سرچ کرنی پڑتی ہے. کچھ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو کہ مطلب اس سرچ کو آپ اس میں حدیث لکھیں گے تو وہ حدیث کے جو بھی سند آ رہی ہوتی ہیں جس محدث نے بھی نیریٹ کیا ہوتا ہے, لیکن اس میں یہی ہوتا ہے کہیں پہ وہ کہہ دیں گے سند صحیح ہے, کہیں پہ وہ کہہ دیں گے پرابلمٹک ہے, تو اس میں یہ فرق آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر جو اس میں اسپیشلائز کرتے ہیں یا اس میں ایک گہری نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر وہ کلیریفائی کرتے ہیں کہ بھائی جہاں پہ انہوں نے ضعیف کہا ہے وہ کس وجہ سے ضعیف کہا ہے, یا جہاں پہ صحیح کہا ہے تو کس چیز کو صحیح کہا ہے, سند کو کہا ہے یا متن کو کہا ہے. ٹھیک ہے, تو جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کسی معاملے میں, اب یہ کہنے والے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. مثال کے طور پہ جب ایک فقیہ عام طور پہ یہ بات کہے گا نا کہ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے یا صحیح ہے, اگر اس نے واقعتاً محنت کی ہوئی ہوگی, ایک درجے پہ ہوگا, تو فقیہ عام طور پہ متن کو کہہ رہا ہوگا, کیونکہ فقیہ کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اس کے متن سے. جب محدث کہہ رہا ہوگا تو محدث اس کی سند کو بھی اعتبار میں لائے گا, محدث صرف متن کو نہیں کہے گا. فقیہ کا کام چونکہ تعلق اس کا متن سے زیادہ ہے, اس کا سند سے اتنا تعلق نہیں ہے, تو وہ متن کو ایک اوور آل جو ایک کنکلوژن تک وہ پہنچے ہوں گے, یا محدث جو ایک کنکلوژن تک پہنچے ہوں گے, وہ صرف اس کو بیان کر کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن محدث ہو سکتا ہے وہ حکم جو ہے وہ سند کو بھی نظر میں رکھے, متن کو بھی نظر میں رکھے, اور پھر وہ حکم لگائیں. ٹھیک ہے جی, تابع بہتر ہے یا شاہد بہتر ہے؟ تابع. ٹھیک ہے, اچھا اب بات یہ ہے کہ ہم مطلقاً نہیں کہہ سکتے,
مطلقاً اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایشو کہاں پہ ریز کیا جا رہا ہے. اب مثال کے طور پہ اگر صحابی نے ایک ہی تابع کو بات بتائی ہوتی اور آگے تابعی نے پھر ڈفرینس کو بتائی ہوتی اور پرابلم یہیں پہ آ رہا ہوتا تو جتنی بھی اسناد آ رہی ہیں ان صحابی سے وہ ان کا ایشو یہیں پہ آ رہا ہے. تو اس کانٹیکس میں تابع ضروری نہیں ہے بہتر ہو بلکہ شاہد بہتر ہو جائے گی کیونکہ سند بالکل مختلف آ رہی ہے. لیکن کسی کانٹیکس میں ہو سکتا ہے کہ تابع زیادہ اسٹرانگ ہو کہ جہاں تک سلسلہ ملا ہوا ہے وہاں تک صحیح تھا, جہاں پہ اختلاف آیا راوی مختلف ہے وہاں پہ کہیں پہ پرابلم تھی, تو پھر جو ہے وہ اس سینس میں تابع بھی جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے. تو یہ مطلقاً نہیں کہا جا سکتا کہ تابع بہتر ہے یا شاہد, کانٹیکس پہ ڈیپینڈ کرے گا. لیکن چونکہ صحابی میں صرف اختلاف ہے تو الا یہ کہ کوئی ایشو ایسا ہو جیسے ہم نے مرسل صحابی میں ڈسکس کیا تھا, بٹ ویسے چونکہ صحابہ کی عدالت میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوتا تو اس وجہ سے اتنا بھی زیادہ فرق نہیں پڑتا. لیکن یس کہیں نہ کہیں تابع میں ایک انسیت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ تابع جو ہے وہ سیم ہی صحابی سے آ رہی ہوتی ہے, پھر اس کے جو رجال ہیں وہ کہیں نہ کہیں سیم ہوتے ہیں, تو اس میں زیادہ آسان ہوتا ہے کہ بھئی اس پرابلم کو ریزالو کر لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن مطلقاً نہیں کہا جا سکتا, نہیں جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے جی, تو تابع اور شاہد کا کانسیپٹ کلیئر ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ کانسیپٹ ہیں دو, السند العالی والسند النازل. النازل عالی کا معنی کیا ہوتا ہے بلند, اور نازل کہیں نہ کہیں نیچے. یہ بلندی اور نزول جو ہے یہ کس معنی میں ہے, یہ سند کے اس کے جو رجال ہیں, اس کے جو لوگ ہیں رجال, اس کے جو روات ہیں ان کی تعداد کے حوالے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سا درجہ تھا صحابی کا, صحابی کے بعد تابعی کا, تابعی کے بعد تبع تابعی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ محدث تک پہنچنے تک اس میں 7 سے 8 واسطے بھی آ جائیں. تو محدثین کے اندر ایک خواہش کیا تھی, ایک ان کے علم کو, یعنی ان کے علم کی طلب کیا تھی, وہ کوشش کرتے تھے کہ میری سند میں کوئی درجہ کوئی واسطہ بیچ میں سے ہٹ جائے. یعنی جو میرے شیخ ہیں اگر میں ان کے شیخ سے ڈائریکٹ سن لوں تو میرے لیے بہتر ہے, کیونکہ اگر میری سند میں 7 لوگ آ رہے ہیں اور میں اپنے شیخ سے ڈائریکٹ سن لوں تو وہ 7 کی جگہ 6 رہ جائیں گے. تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی سند کو بلند سے بلند کروں, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے قریب ہو جاؤں. جب 7 لوگوں کا واسطہ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی اور مجھ میں صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں 7 لوگ آ رہے ہیں. لیکن اگر میں اپنے ٹیچر کے ٹیچر سے اگر وہ حیات ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں, میں ایک واسطہ کم کر سکتا ہوں, یعنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو السند العالی کون سی کہلاتی تھی, ما قل رجالہ, قل یقل کا معنی قلیل ہونا, کم ہونا, جس کے رجال جو ہیں روات جو ہیں وہ قلیل ہو, کم ہو, بالنسبت الی سند آخر, کسی دوسری سند کے مقابلے میں. ایک سند میں اگر 7 راوی آ رہے ہیں اور دوسری سند میں اگر 6 آ رہے ہیں یا 5 آ رہے ہیں تو زیادہ عالی کون سی ہوئی, جس میں 5 ہیں, جس میں کم ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم اس کی صحت کی بات نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے کم روات والی پرابلمٹک ہو, زیادہ روات والی میں پرابلم نہ ہو, ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ صحت کے حوالے سے نہیں ہے, یہ کیا ہے راویوں کی تعداد کے حوالے. سند العالی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو رہے ہیں. اور سند النازل کون سی ہوگی, جس میں کثر و عدد الرجالی, رجال جو ہیں ان کی تعداد کیا ہو جائے, زیادہ ہو جائے, سند میں زیادہ لوگ آتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ کو شیخ عبید حدیث پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, شیخ بدی حدیث پڑھا رہے ہیں, معذرت, شیخ بدی کی اگر سند کو ٹریس کریں, اب آپ کو پتا چلے کہ شیخ بدی نے جن سے حدیث پڑھی ہے وہ اگر حیات ہیں اور آپ ان سے بھی ڈائریکٹ وہی حدیث پڑھ لیں تو کیا ہوا کہ آپ کا ایک واسطہ کم ہو گیا, آپ نے اپنی سند کو کیا کر لیا, زیادہ بلند کر لیا. بلند کس معنی میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, کہ بھائی چین اگر اوپر سے شروع ہو رہی ہے تو وہ اس معنی میں بلند ہو گئی. اور نازل کا معنی کیا ہو گیا, یعنی اس میں ایک اور واسطہ آ گیا, اگر آپ شیخ بدی کے بھی اسٹوڈنٹ سے پڑھنے لگے تو وہ ایک اور درجہ نیچے چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو السند العالی اور السند النازل اس معنی میں ہے, ان کا صحت سے ضروری نہیں ہے تعلق ہو. محدثین یہ کوشش کرتے تھے کہ اگر ہم اپنی سند کو بلند کر سکیں تو وہ بلند کرنے کی کوشش کرتے تھے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک نازل سند سے صحیح روایت آ رہی ہے اور عالی جو سند ہے ان کی وہ کمزور ہے. ٹھیک ہے, عالی سند کمزور ہے, وہ دوسری سند ہے وہ عالی ہے, یعنی اس میں کم لوگ ہیں لیکن وہ کمزور ہے, اور نازل جو ہے وہ مضبوط ہے. تو ایسا بھی ممکن ہے. ٹھیک ہے جی, سند متصل میں کم سے کم 10 ہو, پھر یہ کیسے عالی ہو, نہیں, سند متصل میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ کم سے کم 10 ہو, وہ الگ چیز تھی. جو 10 والی ہے وہ
الگ اسناد ہیں, وہ ایک شخص کی بات نہیں ہو رہی, وہ الگ اسناد ہیں. جی کسی ایک سند کی بات کریں گے. دیکھیں مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے اگر ہم ایک معین شخص کی بات کریں, ایک ہی اگر محدث کی بات کریں, ٹھیک ہے, محدث اپنی کتاب میں لا رہے ہیں یہ ایک حدیث, اور محدث اپنی کتاب میں لا رہے ہیں ایک دوسری حدیث, ٹھیک ہے. ابھی ہم اگر الگ الگ حدیث کی بات کریں, محدث اپنے شیخ سے بیان کرتے ہیں, انہوں نے اپنے شیخ سے بیان کیا, انہوں نے اپنے شیخ سے بیان کیا, انہوں نے تبع تابعی سے بیان کیا, انہوں نے تابعی سے بیان کیا, اور انہوں نے صحابی سے, اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ان کے یعنی صحابی پہلا اگر ہو گیا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پانچواں, چھٹا, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور محدث کے درمیان 6 لوگ بیچ میں آ رہے ہیں ان اس متن تک پہنچنے کے لیے. اور دوسری ان کے پاس کوئی سند ہو جس میں ہو سکتا ہے ان کے پاس تبع تابعی, تابعی اور صحابی, یعنی پہلا دوسرا, اتنے ہی ہو گئے, ایک ہٹا دیں, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اور یہ پانچواں, یعنی ایک شخص کم ہو جائے, ٹھیک ہے. تو اب یہ سند جو ہے وہ نازل ہے اور یہ سند جو ہے وہ عالی ہے. اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ صحابی اور یہ صحابی سیم ہو, الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ محدث کے پاس ایک ہی متن کے لیے 2 مختلف اسناد ہوں گی. متن ایک ہی ہے, انہوں نے 2 ڈیفرنٹ ٹیچر سے 2 ڈیفرنٹ اسناد سے اس حدیث کو سنا ہے, لیکن محدث ایک ہی ہیں. یعنی ایک ہی امام جو ہے اپنی ایک ہی کتاب میں, جیسے امام بخاری نے کچھ جگہوں پہ کیا ہے کہ متن سیم ہے لیکن ایک جگہ پہ الگ سند سے بیان کیا, دوسری جگہ پہ الگ سند سے بیان کیا, ٹھیک ہے. یا اگر آپ نے یہ معنی یعنی یہ الفاظ سنے ہو کہ کسی امام کو لاکھوں احادیث یاد تھیں, اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لاکھوں متون یاد تھے, لاکھوں اسناد ان کو یاد تھیں, ٹھیک ہے. یعنی ان کے پاس ایک حدیث کے مختلف جو ہیں وہ سندیں تھیں کہ انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے سنا, انہوں نے سنا, اینڈ دوسری حدیث دوسروں سے, کیونکہ لاکھوں احادیث موجود نہیں ہے, یعنی لاکھوں متون موجود نہیں ہے, لاکھوں اسناد موجود ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اس میں سند عالی وہ ہوگی جس کے روات کم ہے, سند نازل وہ ہوگی جس کے روات زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. امام بخاری کی سند, اچھا ان سب کے اس میں کچھ روایات میں ثلاثی بھی ہیں, رباعی بھی ہیں, خماسی بھی ہیں, سداسی بھی ہیں. تو ایسا ہے, اگر آپ جب آپ کے ان کے جب آپ تراجم پڑھتے ہیں یا ان کتابوں کی آپ شروحات پڑھتے ہیں یا ان کے کہیں پہ ان کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے نا, تو اس میں اکثر جگہوں پہ مینشن ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی رباعیات نقل کی ہیں, کتنی خماسیات نقل کی ہیں. رباعی یعنی ان کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 4 واسطے ہیں اینڈ سو آن, ٹھیک ہے. عام طور پر کن طریقوں سے واسطے کم کیے جاتے ہیں, اس کے علاوہ اگر ان کو کسی کی کتابت مل جاتی ہے تو بھی واسطہ کم ہو جاتا ہے, یا پھر وہ اپنے مطلب عام طور پہ زیادہ تر یا تو اپنے شیخ کے شیخ سے سننے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر کسی اور سند کو تلاش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ابھی بھی پاکستان میں یا دنیا میں کوئی ایسے بڑی عمر کے موجود ہوں جن کی سند کم ہوگی, تو اگر آپ ان کے پاس جا کے ان کی سند حاصل کرنے کی کوشش کریں تو وہ سند العالی ہوگی. ایک ہی متن, دیکھیں یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے یعنی سند عالی اور سند نازل اس میں متن ضروری نہیں ہے سیم ہو سکتا ہے ایک ہی متن کی بھی آپ ڈفرینٹ اسناد کا کمپیریزن کر رہے ہو, اور ہو سکتا ہے آپ ڈفرینٹ متون کی ڈفرینٹ اسانید کا کمپیریزن کر رہے ہو, تو اس کا تعلق اس سے ضروری نہیں ہے. سند عالی اور نازل کا معنی کیا ہوگا کہ ایک کے روات زیادہ ہیں, اور یعنی روات کا مطلب ہے کہ بیچ میں جو واسطے ہیں, بیچ میں جو واسطے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. ایک الگ بات ہے کہ ایک حدیث کو روایت کرنے والے لوگ کتنے ہیں, یعنی ایک ہی حدیث امام بخاری بھی روایت کر رہے ہیں, امام مسلم بھی روایت کر رہے ہیں, امام ترمذی بھی روایت کر رہے ہیں, یہ ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے. اور امام بخاری سے امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے بیچ میں کتنے روات ہیں, یہ ایک الگ معاملہ ہے. تو عالی اور نازل کا جو تعلق ہے وہ اس سے ہے کہ ایک محدث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچ رہے ہیں تو وہ کتنے واسطوں سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ بات کلیئر ہے, امید ہے انشاءاللہ. آن لائن بھی یہ بات کلیئر ہے جن کا سوال آیا تھا. متن کی اوتھینٹسٹی پہ کبھی کبھی اثر پڑ سکتا ہے اس سے,
ان کا سوال ہے کہ کیا اس سے متن کی اوتھینٹسٹی پہ فرق پڑتا ہے؟ تو کبھی پڑ سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی محدث نے اپنے شیخ سے حاصل کی حدیث لیکن ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی ان شیخ میں کوئی کمزوری ہے, تو وہ ان کے شیخ سے اپنے شیخ کے شیخ سے اگر پتہ کر سکتے ہیں تو ان کی کوشش ہوئی کہ میں ان سے پتہ کر لوں تاکہ یہ ضعف بیچ میں سے ہٹ جائے, ٹھیک ہے, یا کوئی اور سند مل جائے جو کہ زیادہ قوی ہے تو اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. السند النازل هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة الى سند آخر, یہ وہ ہے جس کے رجال کی تعداد کثرہ زیادہ ہو جائے بالنسبتی بنسبت الى سند آخر, کسی دوسری سند کے. ٹھیک ہے جی. پھر ہمارے پاس اس میں ٹاپک ہے انواع التصنیف. یہ جو حدیث کی کتابیں جو لکھی جاتی ہیں اس کی مختلف انواع ہیں, مختلف ٹائپس ہیں. میں ان کا آپ کو ایک بریفلی بتا دیتا ہوں, ابھی ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو ہم اس کو پورے کو ریڈ نہیں کریں. ایک پہلی کیٹیگری ہے الجامع اور اس کی جمع ہے الجوامع. جامع اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں محدث نے مختلف ابواب, آپ سمجھ لیں تقریباً سارے ٹاپکس جن کا احادیث سے تعلق ہوتا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہوں. جیسے عقائد کی بھی احادیث ذکر کی ہوں, عبادات کی بھی کی ہوں, معاملات کی بھی کی ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے غزووں میں شامل تھے, کون کون سے سرایا آپ نے بھیجے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی جو شمائل ہوتے ہیں, صحابہ کی یا دوسری چیزوں کی فضائل ہوں, یا تاریخی کچھ واقعات جو اس میں مثال کے طور پہ کسی غزوے کے یا کسی اور معاملات کے, جب انہوں نے ساری چیزیں فتن کے بارے میں, آخرت کے حوالے سے, اشراط الساعہ قیامت کی کیا علامات ہیں, جب ایک محدث یہ سارے ٹاپکس اپنی کتاب میں لاتے ہیں تو اس کتاب کو کہتے ہیں الجامع, کیونکہ اس کتاب نے کیا کیا ہے, اس کتاب نے ہر چیز کو جمع کیا ہے. ٹھیک ہے. السنن دوسری کیٹیگری ہے. السنن میں کیا ہوتا ہے کہ مصنف نے صرف فقہی ٹاپکس کے حوالے سے احادیث جمع کی ہوتی ہیں, یعنی وہ احادیث جن کا تعلق فقہی معاملات سے ہوگا. جیسے آپ نے پہلے سال میں یہاں پہ کون سی کتاب پڑھی تھی؟ عمدۃ الاحکام. ٹھیک ہے. عمدۃ الاحکام میں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, انہوں نے صرف فقہی ابواب سے جو احادیث کا تعلق تھا وہ جمع کی ہوئی ہے. تو سنن میں کیا ہوتا ہے, عام طور پہ وہ کتاب ہوتی ہے سنن جس میں محدث نے زیادہ تر فوکس, کہیں ہو سکتا ہے ایک آدھ باب ادھر ادھر ہو, لیکن زیادہ تر ان کا فوکس صرف ان احادیث پہ ہوتا ہے جس میں وہ احادیث جو فقہ سے, معاملات سے یا عبادات سے اس کا تعلق ہوتا ہو. اس میں وہ دوسری چیزیں, مثال کے طور پہ اس میں وہ تفسیر کی احادیث نہیں لائیں گے, مثال کے طور پہ اس میں وہ آخرت کی علامات کے حوالے سے نہ لائیں, یعنی ساری کے ساری نہیں لائیں گے. زیادہ فوکس آپ کو دیکھے گا کہ فقہی ابواب جو ہیں اس سے ان کا تعلق ہے. یہ ہو گئی سنن. پھر ہے المسند. مسند میں کیا ہوتا ہے کہ محدث نے ٹاپک وائز چلنے کے بجائے انہوں نے صحابی کے اعتبار سے روایات کی ترتیب کی ہوتی ہے. کہ مثال کے طور پہ وہ کہیں گے مسند ابی ہریرہ, کہ ابی ہریرہ سے مجھے جتنی بھی احادیث آئی ہیں وہ ساری اس ٹاپک میں وہ مینشن کر دیں گے. اب ہو سکتا ہے کوئی حدیث نماز کے حوالے سے ہو, کوئی حدیث ہو سکتا ہے قیامت کے حوالے سے ہو, کوئی تفسیر کے حوالے سے ہو, وہ اس میں کیٹیگرائزیشن نہیں کریں گے کہ یہ حدیث اس تعلق سے. وہ کیا کریں گے, صحابی کا مینشن کریں گے اور اس میں ساری وہ احادیث, ساری وہ اسناد کے ساتھ جو ان کو ان صحابی سے پہنچی ہیں وہ اس میں ذکر کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو مسند کس کام میں زیادہ آتی ہے کہ بھئی ایک صحابی سے کون کون سی روایات آ رہی ہیں, اس میں زیادہ آ گئی. سنن فقہی ابواب سے, اور جامع میں تقریباً سارے موضوعات جو ہیں وہ کور ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ 8 بنیادی موضوعات ہیں جو کور ہونے چاہیے, کچھ کے نزدیک 10 موضوعات ہیں. لیکن ویسے اگر ہم سمپلیفائی رکھیں, یعنی جنہوں نے احادیث کا تعلق جن جن ٹاپک سے ہو سکتا ہے انہوں نے اگر ان سارے ٹاپکس کو کہیں نہ کہیں ایڈریس کیا ہو یا میجورٹی کو ایڈریس کیا ہو تو وہ الجامع کہلائے گی. معجم کون سی کتاب کہلاتی ہے؟ المعجم یہ وہ کتاب ہوتی ہے جس میں محدث نے اپنے شیوخ کے اعتبار سے روایتوں کو ترتیب دیا ہوتا ہے. مسند کیا تھی کہ صحابی کے اعتبار سے کر رہے ہیں. معجم میں کیا ہوگا, مثال کے طور پر اگر میرے 10 شیخ ہیں تو میں اپنے 10 شیخوں کے اعتبار سے ترتیب کروں گا کہ شیخ نمبر 1 سے مجھے کون کون سی احادیث ملی ہیں, شیخ نمبر 2 سے کون کون سی احادیث ملی ہیں, شیخ نمبر 3 سے کون کون سی احادیث ملی ہیں. اور اس میں زیادہ تر انہوں نے ترتیب کا جو اعتبار ہے وہ کس سے کیا ہوتا ہے, وہ حروف الفابیٹ سے کیا ہوتا ہے, حروف الہجائیہ جو کہلاتے ہیں, کہ الفابیٹیکلی جس کا نام پہلے آ رہا ہے ان کو مینشن کیا, اور ان شیخ سے مجھے جتنی روایت آ رہی ہوں گی اس میں ان سب کو مینشن کر دیا. پھر الفابیٹیکلی جن کا نام بعد میں آ رہا ہے ان کو مینشن کر دیا, اینڈ سو آن.
ان کی اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یعنی انہوں نے خود ڈفرینشیٹ بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہ حدیث اس سے تعلق ہے، یہ حدیث سے تعلق ہے. انہوں نے جو جو ان شیخ سے روایات آ رہی ہوں گی انہوں نے سارا اس کو ذکر کر دیا. شروط ایک الگ بات ہے، شروط جو ہے وہ ایک الگ بات ہے. یہ جو 4 قسم کی کتابیں ہو گئیں، جامع، سنن، مسند اور معجم، ٹھیک ہے، ان میں ہو سکتا ہے محدث نے شرط رکھی ہو کہ میں صرف صحیح احادیث کو ذکر کروں گا، صحیح بخاری مسلم انہوں نے شرط رکھی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر محدث نے یہ شرط رکھی ہو سکتا ہے انہوں نے ترتیب دی فقہی ابواب سے، تو ہو سکتا ہے ان کو کسی معاملے میں صرف ضعیف حدیث ان کے پاس تھی تو انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا ہو. کہیں پہ ہو سکتا ہے انہوں نے خود بیان کر دیا ہو. امام ترمذی نے کچھ جگہ پہ کہا ہے کہ میرے پاس اس معاملے میں اس کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں تھی، تو انہوں نے وہ بیان کر دی ہے. کہیں پہ ہو سکتا ہے انہوں نے خود بیان کیا، کہیں پہ ہو سکتا ہے نہیں بیان کیا، کہیں پہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک حدیث کو صحیح گمان کرے ہوں لیکن کسی دوسرے محدث نے بعد میں کہا کہ ان کی حدیث میں یہ ایشو تھا. تو یہ سب پاسبلٹیز ہیں. یہ جو ہم ترتیب کر رہے ہیں اس کا تعلق صرف بکس کی کیٹیگرائزیشن سے ہے. صحیح حدیث ہو یا ضعیف حدیث ہو اس کا ابھی اس سے تعلق نہیں ہے. جامع جو ٹاپک وائز سب چیزوں کو کور کر رہی ہے اور اس کی ترتیب بھی ٹاپکلی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ٹاپک لائیں گے اور اس ٹاپک کے حوالے سے پھر ڈفرینٹ احادیث لائیں گے. سنن میں کیا ہے، ٹاپک وائز ارینجمنٹ ہے لیکن ٹاپکس کا تعلق زیادہ تر صرف فقہی ابواب سے ہوگا. مسند میں جو بک کی ارینجمنٹ ہوگی وہ صحابی کے اعتبار سے ہوگی کہ ایک صحابی سے جتنی ان کو روایات مل رہی ہوں گی اس میں ٹاپیکل ارینجمنٹ ضروری نہیں ہے. معجم میں انہوں نے اپنے شیخ کے اعتبار سے ترتیب کی ہوگی کہ میرے اگر 50 ٹیچرز ہیں تو 50 ٹیچرز میں سے 1 2 3 4 ان سے ساری روایات میں بیان کروں. اور ارینجمنٹ میں دونوں میں مسند میں اور معجم میں عام طور پہ الفابیٹیکل ہے. مسند میں کہیں پہ ایک اس چیز کا بھی کچھ کرتے ہیں کہ جن صحابی سے زیادہ روایات آ رہی ہوتی ہیں ان کو بھی پہلے ذکر کر دیتے ہیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے جی. یا کہیں پہ کسی نے افضلیت کا اعتبار رکھا ہے، کہیں پہ کسی نے زیادہ جن کی روایات ہیں. تو معجم میں عام طور پہ زیادہ جو ہے وہ حروف الہجائیہ کا اعتبار کیا جاتا ہے، مسند میں اور بھی اعتبارات آ سکتے ہیں. پھر العلل، علت کی جمع ہوتی ہے علل. العلل وہ کتب کہلاتی ہیں جس میں محدث نے صرف وہ احادیث ذکر کی ہیں جس میں کوئی علت موجود تھی اور عام طور پہ اس کتاب میں پھر اس کی علت کو وہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ حدیث ہے اس میں علت تھی جس وجہ سے اس کو پرابلمٹک. اگر آپ کو یاد ہو جو ہماری شروط تھی اس میں ایک شرط کیا تھی، عدم العلہ، کہ اس میں کوئی علت نہ ہو. تو کتاب العلل کون سی ہوتی ہیں، جس میں جو بھی مصنف ہیں یا مؤلف ہیں وہ والی احادیث بیان کرتے ہیں جس میں کوئی ان کو علت ملی ہوتی ہے اور پھر وہ اس کا بیان کرتے ہیں کہ اس میں کیا علت ہے، ٹھیک ہے. الجز اور اس کی جمع اجزاء. الجز ریلیٹیولی چھوٹی ہوتی ہے، اس میں یا تو محدث نے کسی ایک صحابی سے جو روایات آ رہی ہوں ان کا ذکر کر دیا ہوتا ہے یا پھر کسی ایک ٹاپک سے جو روایات آ رہی ہوں وہ ذکر کر دیا ہے. اچھا، ضرور نہیں کہ صحابی کے اعتبار سے کیا ہو سکتا ہے، اپنے کسی ایک ٹیچر کے حوالے سے کیا ہو یا کسی ایک شخص کے حوالے سے بھی کیا ہوگا، کسی ایک امام کے حوالے سے کر دیا کہ بھائی ان امام نے کون کون سی احادیث بیان کی ہیں، تو وہ ساری انہوں نے جمع کر دی اور اس کا جز بنا دیا کہ بھائی یہ کتاب ہے اس میں صرف ان کی روایات ہیں. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کسی ٹاپک کے حوالے سے کر دیا ہو، جیسے امام بخاری کی مشہور ہے جز رفع الیدین اور فاتحہ کی، کہ بھائی انہوں نے اس معاملے کے حوالے سے ان کے پاس جو جو احادیث تھیں یعنی جو جو اسانید تھیں جو جو متون تھے وہ انہوں نے اس کو اس میں مینشن کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی. کسی ایک ٹاپک کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، کسی ایک شخص کی بھی ہو سکتی ہیں. کوئی آپ نے مثال کے طور پہ سفیان الثوری، بھائی سفیان ثوری نے کون کون سی احادیث جو ہیں وہ بیان کی ہیں یا کون کون سی اسناد ہیں جس میں سفیان ثوری آ رہے ہیں، تو وہ انہوں نے ساری جمع کر لی، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کہلائے گی الجز، یعنی ایک جز. ٹاپک بھی ہو سکتی ہے، ٹاپیکل بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی ٹاپک ہوگا، مثال کے طور پہ ایک جو یہ معاملہ بیان کیا اس کے علاوہ آگے بھائی صلاۃ الخوف، خوف کی نماز، اب اس کے حوالے سے جو جو احادیث آ رہی ہیں جو جو احادیث آ رہی ہیں وہ اگر انہوں نے اس میں جمع کر دی تو اس کتاب کو ہم کہیں گے کہ یہ ٹائپس میں سے کون سی ٹائپ ہے کہ یہ جز ہے، کہ یا تو یہ صرف ایک موضوع سے اس کا تعلق ہے یا کسی ایک شخص سے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے جی. پھر ہے المستدرک. المستدرک، المستدرک کیا ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ امام مسلم ہے، امام مسلم نے
یعنی جو اپنی روایات اپنی کتاب میں صحیح مسلم میں جو بیان کی ہیں وہ انہوں نے کچھ کنڈیشنز کے حساب سے بیان کی ہیں کہ بھئی یہ جب کنڈیشنز پوری ہوئی ہیں تو پھر انہوں نے اس حدیث کو کتاب میں شامل کیا ہے. کوئی اور محدث کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کی شروط کو ڈرائیو آؤٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ان شروط کے اعتبار سے ان چیزوں کو لیا ہے, پھر وہ سرچ کرتے ہیں کہ کیا ان شروط پہ پوری ہونے والی کوئی اور احادیث بھی ہیں جن کو امام مسلم نے نریٹ نہیں کیا ہے, تو وہ اس کو کمپائل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی مستدرک میں محدث کیا کرتا ہے کہ کسی دوسرے امام کی شروط پہ پوری ہونے والی وہ روایتیں نکالتے ہیں جو کہ اس اوریجنل امام نے مینشن نہیں کی ہوتی. امام بخاری نے شروط ہیں ان کی, تو اگر امام بخاری کی شروط پہ آنے والی کچھ دوسری ایسی احادیث ہیں جن کو امام بخاری نے مینشن نہیں کیا ہے تو یہ ان کی کتاب پہ مستدرک ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, وہ تو الگ کتاب ہے نا. جی 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 نہیں, مثال کے طور پہ امام مسلم کی شروط ہیں. ٹھیک ہے, اب امام مسلم نے اپنی شروط پہ پہنچنے والی ہائپوتھیٹیکلی 5000 احادیث مینشن کی ہیں. ٹھیک ہے, 5000 احادیث انہوں نے اسٹڈی کی اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی کچھ اور بھی احادیث ایسی ہیں جو کہ انہی شروط کے مطابق ہیں لیکن امام مسلم نے ان کا ذکر نہیں کیا ہے, تو وہ ان احادیث کو کمپائل کرتے ہیں اور وہ اس کا نام مستدرک رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس میں ایک ایشو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہر محدث نے اپنی شروط کو بالکل کلیئرلی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ہے, ان کی شروط کہیں نہ کہیں دوسروں نے ڈرائیو آؤٹ کی ہیں ان کی اسناد کو چیک کرتے ہوئے. جن احادیث کو انہوں نے, مثال کے طور پہ امام بخاری نے اپنی دوسری کتاب میں تو ایک حدیث کو مینشن کیا, اس کتاب میں نہیں کیا, صحیح بخاری میں نہیں کیا, تو انہوں نے چیک کیا, کمپیریزن کیا کہ بھئی کیا ایشو آ رہا ہے, اس کو کیوں ذکر کیا, اس کو کیوں ذکر نہیں کیا, تو انہوں نے ڈرائیو آؤٹ کیا کہ بھئی یہ وجہ تھی. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے امام حاکم کی جو مستدرک ہے مشہور ہے کہ بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے اعلیٰ شرط البخاری اور مسلم اعلیٰ شروط الشیخین میں نے جو احادیث جمع کی ہیں ان کے حساب سے تو وہ اعلیٰ شروط الشیخین ہے, لیکن دوسروں نے کہا کہ نہیں ان سے یہاں پہ مسٹیک ہوئی ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے. مقصد کیا ہے کہ مستدرک کا جو مؤلف ہوگا وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے ایک دوسرے امام کی یا ائمہ کی شروط پہ آنے والی وہ احادیث جمع کی ہیں جن کو ان امام نے ذکر نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے جی, اور المستخرج جو ہے, المستخرج میں جو محدث ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی اور کتاب کو لیتے ہیں اور اس کتاب کے مؤلف نے جو احادیث روایت کی ہوتی ہیں وہ ان کے لیے ٹیکنیکلی توابع اور شواہد ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہی والی حدیث یا تو سیم الفاظ سے یا کم از کم معنی میں سیم اور کون کون سی اسناد سے ہمیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی مثال کے طور پہ اگر امام مسلم کی کتاب پر مستخرج کی جائے گی تو کیا کیا جائے گا, امام مسلم نے جو روایات کی ہیں ان کے الفاظ کو اور ان کے معنی کو اسٹڈی کیا جائے گا اور اس معنی میں یا ان الفاظ کے ساتھ کچھ اور اسناد جو ہوں گی وہ اس کو اس میں ذکر کریں گے. ٹھیک ہے, کہ یہی والی حدیث ہمیں اور کن کن اسانید سے ملتی ہیں, تو وہ جو کمپائل کریں گے اس کو وہ کہیں گے المستخرج. اور اس میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں چین میں کوئی نہ کوئی کامن ایلیمنٹ آ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی کامن راوی آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہم نے کہا تابع میں کیا ہوتا ہے کہ صحابی سیم آ گئے, شاہد میں کیا ہوتا ہے صحابی ڈفرینٹ ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کوئی امام بھی کامن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی تابع ہو سکتا ہے کامن ہو گئے, کوئی بات کے امام کامن ہو گئے, تو کہیں نہ کہیں اسناد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مل جاتی ہیں. تو ایسا بھی ممکن ہوتا ہے. یہ جو پھر سے ریپیٹ کرنے والی آپ بات کریں انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کو واپس ریڈ کریں گے جب, تو یہ چیز کہیں نہ کہیں ریپیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, تو ابھی میں اس کو ریڈ نہیں کر سکتا, ہمارا ٹائم بھی ابھی ختم ہو گیا. انشاءاللہ نیچے نماز بھی کھڑے ہونے والی ہوگی, تو ابھی کے لیے مجھے اجازت ہے انشاءاللہ. اسلام 360 پرسنلی مجھے اتنا اس کے بارے میں نہیں پتا, لیکن لوگوں سے اچھا ہی اس کے بارے میں سنا ہے, تو وہ اگر آپ کسی یا تو میں انشاءاللہ پوچھ لوں گا کہ میں نے اس ایپ کو پرسنلی زیادہ یوز نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے جی, نہیں ابھی سارے ٹاپکس کور نہیں ہوئے ہیں, ایک میجر ٹاپک رہتا ہے وہ پھر میں آپ کو بتا دوں گا جب میں آپ کو پرنٹ پہ کہوں گا تو آپ کروا دیں. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.